السلام علیکم میرے دوستوں، کیسے ہوں آپ لوگ؟ دوستوں، ایک اور ویلاگ کے ساتھ، اور یہ ویلاگ خاص کر کے میرے دوست اسماعیل کی شادی کا ہے۔ اصل میں شادی ابھی ہونی نہیں ہے، شادی عید کے بعد ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یار شاپنگ کرنے کے لیے ہم پشاور جاتے ہیں۔ شاپنگ کرنے کے لیے ویسے ساری سٹیز بہت فیمس ہے پاکستان کی، جیسے فار ایگزامپل لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، بٹ پشاور جو ہے وہ پختون کلچر کے لیے بہت زیادہ مانا جاتا ہے، اور خاص کر کے کپڑے کے لیے۔ اگر آپ نے اچھا کپڑا پہننا ہے اور اگر آپ نے اچھے ویسٹ کوٹ پہننے ہیں، اس کے لیے اچھا کپڑا چاہیے، تو اس کے لیے بیسٹ جگہ ہے پشاور۔ تو ہم نے پشاور کا ارادہ کیا، مغرب کے بعد افطاری کرنے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ پشاور جاتے ہیں۔ ہم اڈے پہنچے، اڈے میں ہم نے ٹکٹ کیے۔ میں نے اسماعیل سے کہا کہ یار اسماعیل افطاری کے بعد جائیں گے، کیونکہ دن میں روزہ ہوتا ہے تو سفر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو اسماعیل نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بس میں بیٹھنے کے بعد آنکھ لگ گئی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، تو ہم ٹول پلازا پہنچ گئے، مطلب بارڈر پر پہنچ گئے KPK کے، اور ہم پشاور۔ تو میں نے اسماعیل کو جگایا۔ اسماعیل نے کہا کہ یار جب اڈے میں پہنچ جائے اور جب اترنے لگے بس سے تو مجھے جگا دینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ جب اڈے میں گاڑی رکی تو میں نے اسماعیل کو جگایا کہ اٹھ بھائی، پہنچ آئے ہیں اور ہم اب پشاور کی زمین پہ قدم رکھنے والے ہیں۔ تو اسماعیل نے پوچھا کہ ارادہ کیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جانا ہے سلیمان کے گھر۔ سلیمان کے گھر جا کے اس کو کہنا ہے، اس کو ساتھ لینا ہے اور جانا ہے کسی اچھے سے شاپ پہ، کیونکہ وہ وہاں کا رہائشی ہے تو اس کو پتہ ہوگا۔ تو ہم نے آٹو کیا اور ہم سلیمان کے گھر اسماعیل کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ اب پشاور ایک ایسی جگہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سارے کے سارے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم چوک پر پہنچ آئے ہیں۔ یہاں سے اب ہم پیدل اپنے کزن کے گھر۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو سب سے پہلے میں واش روم گیا، وہاں میں نے ہاتھ منہ دھو کے میں نے وضو کیا، کیونکہ میں نے تراویح نہیں پڑھی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو میں نے کہا نماز پڑھوں گا، لیکن ادروائز بیٹھک میں بہت زیادہ لوگ تھے تو میں نے پڑھی نہیں۔ یہاں پر میرے ماموں کزنس کے ساتھ گپ شپ لگائی، کافی ٹائم انہی کے ساتھ بیٹھے رہے اور بہت زیادہ گپ شپ لگائی۔ بہت مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ کافی ٹائم بعد مل رہے تھے تو یہ حال چال پورے پوچھ رہے تھے، اور الٹا یہ بھی کہ یہ مشورے بھی دے رہے تھے کہ کس لیے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو ہر بندہ یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اس شاپ پہ چلے جاؤ، اس شاپ پہ چلے جاؤ، یہ چیز جو آپ خریدنے آئے ہو تو یہ وہاں سے اچھی ملے گی، یہاں سے اچھی ملے گی۔ بٹ میں نے سلیمان سے کہا کہ یار کہیں بھی جاؤ لیکن چلو چلتے ہیں، کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، تقریباً 1 بجے کا ٹائم لگ بھگ ہو گیا تھا۔ تو میں نے سلیمان سے کہا کہ بھائی جاتے ہیں، اور سلیمان مجھے کان میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ 1 منٹ رکو کہ یہ سارے اندر چلے جائیں، سونے لگے تو اس کے بعد ہم نکل جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے، بعد میں چلے جائیں گے، اور یہاں ہماری گپ شپ۔ اور اس کے بعد ہم گھر سے نکل گئے، گھر سے نکلے اس لیے کہ چلو سلیمان لگے کہ گاڑی سے یا بائک سے جاتے۔ میں نے کہا نہیں، رمضان ہے اور ویسے بھی کسی بھی طریقے سے یا بائک سے تھوڑا سا، بٹ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے پشاور اسماعیل نے بھی، تو ہم نے پیدل سفر کا ارادہ کیا، اور پیدل جانے کا ہی ارادہ کیا۔ اسی بہانے پشاور کی گلیاں بھی دیکھ لیں گے، پشاور بھی دیکھ لیں گے۔ رمضان ٹائم تھا، بٹ رمضان بھی یہی ایسا موقع ملے ہوتی ہیں کہ بازار اسی بہانے پشاور لوگ آتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً ساری رات آپ کو سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے۔ تو ہم یہاں پر گھوم رہے تھے، ہم نے جانا تھا کسی اچھے سے شاپ پہ جہاں سے ہم نے شاپنگ کرنی تھی۔
آخر کار ہم ایک دکان پہنچے. اب دکان پہنچے, دکان میں ورائٹی بہت زیادہ تھی, اچھے اچھے کپڑے تھے. دل کر رہا تھا کہ تقریباً ساری کی ساری چیزیں خریدی جائیں, بٹ وہ بجٹ بھی ہمارا ایک مخصوص بجٹ تھا کہ اسی بجٹ کے اکارڈنگ ہی لینا ہے. یہاں پر میں شیشے میں تھوڑا سا خود کو دیکھ رہا تھا کہ یار کیسا لگ رہا ہوں. باقی جو تھا ورائٹی بہت زیادہ تھی, بٹ ہمیں اس دکان میں کوئی چیز پسند نہیں آئی. پسند کی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورائٹی بہت زیادہ تھی, اس لیے کنفیوز بھی ہو رہے تھے کہ یار خریدے کیا, کیونکہ ہر ایک چیز کو جیسے ہی وہ کپڑا ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ کپڑا, تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اچھا ہے, پنڈی اسلام آباد ملتا نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی اور یہ بھی, تو ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو سلیمان نے کہا کہ یار ایسے اگر کرو گے تو شاید ہی شاپنگ کر پاؤ گے, کیونکہ جیسے یہ بلو کپڑا دکھا رہا ہے, تو بلو کپڑا میرا تو بہت پسند دل ہوا کہ یار میں خرید لوں. تو سلیمان کہتا ہے کہ اگر ایسے تم کنفیوز ہوتے رہو گے تو شاید ہی شاپنگ ہم کر پائیں. اور سحری کا ٹائم بھی ہونے والا تھا, سحری میں بھی اتنا ٹائم نہیں تھا, 1-2 گھنٹے ہی بچے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ اسی میں کرنا, کیونکہ پھر گھر جا کے سحری بھی کرنی ہے. تو ہم دکان والے کے ساتھ یہی بات کر رہے تھے کہ یار ہم نے کرنا ہے, تو ہم پنڈی سے آئے ہیں, تو یار ہمیں کچھ اچھی چیز دکھاؤ, ایسی چیز دکھاؤ کہ جو ہم پنڈی جائے تو ان کو بتا بھی سکے, لوگوں کو, دوستوں کو بتا بھی سکے کہ یار ہم. تو اس دکان سے ہم نکل آئے, کیونکہ اس دکان میں ہمیں اتنی کہ کوئی خاص اچھی چیز پسند نہیں آئی. ورائٹی تھی بٹ ہمیں کنفیوژن تھی کہ یار یہ چیز خریدنی ہے, وہ نہیں خریدنی. تو اسماعیل بھی کہہ رہا تھا کہ یار یہ چیزیں تو پنڈی میں مل جاتی, تو یہاں سے خریداری نہیں کرنی. اس دکان جس میں ہم قدم رکھنے والے, یار اتنا رش تھا, میں کنفیوز تھا کہ یہ یہاں کپڑے فری دے رہے یا کیا حساب ہے, یا انہوں نے سیل لگائی ہے. اس دکان کا نام تھا پشاور زلمی کلاتھ ہاؤس. بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی یونیک کپڑا ان کے پاس تھا, اور اتنا سستا کہ میں بلیو ہی نہیں کر رہا تھا کہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم پنجاب میں اگر آپ جاتے ہو کسی بھی کلاتھ میں, تو آپ کو اچھے خاصے مہنگے کپڑے ملتے ہیں, مطلب وہ نارملی سوٹ بھی 4-5 ہزار 6 ہزار کا مل جاتا ہے. تو یہاں پر کپڑے بہت زیادہ تھے, بہت ورائٹی تھی. میں جب آیا تو اسماعیل مجھے کہتا ہے کہ یار یہاں سے تو مشکل ہے ہم واپس نکلے, کیونکہ ہر کپڑے کو دیکھ کے دل کر رہا تھا کہ یہ کپڑا ہم نے خریدنا ہے. تو یہاں ہم ڈسکشن کر رہے تھے, بات کر رہے تھے دکان والے سے, ہر ایک کا ریٹ پوچھ رہے تھے, کیونکہ ورائٹی بہت زیادہ تھی. آپ کو نظر بھی آ رہا, کافی بڑی دکان تھی. اور یہ جو دکان ہے یہ ٹک ٹاک پر, باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو, بہت زیادہ فیمس بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ آئے ہو پنڈی سے, تو ہم آپ کو اسپیشل آفر بھی دیں گے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. ہم خوش بھی ہو گئے تھے کہ چلو ٹھیک ہے, ہم دیکھنا. ہم نے شروع کیا. سب سے پہلے ہم نے لینا تھا ویسٹ کوٹ کے لیے. ویسٹ کوٹ کے لیے یہ تھا کہ اچھا کپڑا چاہیے, کہ ویسٹ کوٹ بنانا ہے تو اس کے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ پہنو تو نظر آئے. تو ہم نے بندے سے کہا کہ یار ہمیں کوئی ایسا کپڑا دکھاؤ, یونیک سا کپڑا دکھاؤ, اچھا کپڑا دکھاؤ کہ وہ جب ہم پہنیں اور جب ہم ویسٹ کوٹ بنائیں تو مزہ بھی ہے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی بیغم ہو جاؤ, میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. راواله کنه یار امدار اخلاص کې کنه, اې دا چیک نه بغیر د زميله د خټوټي دي کنه یار, اې دا پاس نه دي, دا نه دي, دا ور چیک نه دی, دا ټول دا چیک نه دي, دا ساده دي. دا چیک نه دي, دا ولم رواله, دا ولم رواله لومړی دا دی کنه بلو دریم کلر دی. دا صحیح دی, ستا یو خو دا ډن شو, دا ماتم کوي ور یار, دا صحیح حساب کې دی. امیر صاحب او کلرونه خوښ کا بیا ریټ آسان دی ګور. دا صحیح دی, یو نه دوا درې کټینګ به بیا وکړو, ریټ آسان دی. بل کوم کلر راوالم دینه کټ کوم ورورا دینا
دا صحیح دی کنه خدا زنه کومه زدای کومه بس امیر صاحب د دې سره دی ها ریټ ورته فاین اصلي فوډیر دی ریټ ورته وایي ریټ اصلي دی ها ځه دا کوم یو اسکوله ورکوله دا ولور 1850 دی 1500 روپۍ دیواله یو میټر ولور میټر 1500 ته ذکر نو خو ریټ آسان دی بیا ځه هغه مشریټ مې دلته نشته ماشاءالله دلته خو ټول اعتماد دی مونږ خو ذکر راغلی وو منګ پینډای نه راغلی 1500 سیریس منګ پینډای کې صدر کې ډیر وګرځیدو خلم پیدا نه کړ اوس کوي نه یو شی نسکو بس دې واده دی بس واده د پاره مس کوي هغه ماشاءالله نه د دکان نه دی پوه شوې بغیر د دینه بل منې کاوه ټول اس کوم نو ملمانه تا ملګری بس هم ده دا یو ته دا یو اخلي کنه صحیح ده راشي چې مرګري زمونږ پنډې نه راغلي زموږ ورو بسره صحیح ده صحیح او سبا 11 بجې بیا ګوره په پېښور دلمي په نیکسٹ کول ہے راته راوړه دا انس کی دی واده وشو اور یہاں پر ہم آئے کاؤنٹر پہ ہم نے حساب کتاب کرنا تھا جو امیر صاحب ہے وہ ہمارا بل بنا رہے تھے کافی اچھے کپڑے تھے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مطلب ایسے ہی ڈسکاؤنٹ کہ میں خود حیران تھا یہاں پر ایک سوٹ دیکھا جس پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا نام لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ اچھا برانڈ ہے کہ یار پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی والے یہ کوئی پی ٹی آئی والے کے ہی کپڑے تھے یہاں پر بس یہی ڈسکشن چل رہی تھی تو یہ بھائی صاحب ایک ویڈیو بھی بنا رہے تھے ہمارے ساتھ کہ یار یہ لوگ پنڈی سے آئے ہیں راول پنڈی سے شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پر ان کا نام تھا زلمی پشاور زلمی اور اچھے کپڑے تھے مطلب ہر ایک کو چاہیے کہ یہاں وزٹ کرے اور ان سے ہی کپڑے خریدیں تو ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ یار کب یہ ویڈیو سے فارغ ہو اور ہمیں بل بنا کے دے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا تقریباً 2 ہونے والے تھے تو ہم نے کہا کہ یار ابھی گھر بھی جانا ہے کیونکہ سحری کا بھی ٹائم ہونے والا تھا گھر پہنچنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم تھا اچھا بل بنانے کے بعد ہم اپنا بل بنا رہے تھے کہ ہم اپنا وہ کر رہے تھے کہ یار انہوں نے کتنا ڈسکاؤنٹ دیا یا ہمارا ٹوٹل کتنا ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اس حساب سے سلیمان اپنا کیلکولیٹر نکالا کہ یار پہلے میں خود حساب کروں گا اس کے بعد ہی تو یہاں پر یہ شاپنگ بیگ ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہاں پر پیسے گننے کے بعد پیسے دینے کا دل کس کا کرتا ہے پیسے دینے کے بعد میں نے بندے سے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اجازت تو بھائی نے کہا کہ ہمارے ساتھ سحری کر لو بٹ سحری نہیں کرنی تھی اوپر سے پوچھا تھا ویسے دل سے نہیں پوچھا تھا تو ہم نے کہا کہ چل ٹھیک ہے بھائی ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شاپر دیے گئے کہ بھائی آپ یہ پکڑو اور الوداع تو یہ بندہ کبھی کیا کر رہا تھا کبھی کیا کر رہا تھا تو پھر اس نے ایک شاپر سب کو پکڑایا کہ سب پکڑو اور آرام سکون سے اپنے گھر کی طرف جاؤ تو وہاں سے ہم نکلے اور اب ہم اس کے بعد جائیں گے سلیمان کے گھر ویسے ہمارا ارادہ تھا واپس آنے کا بٹ مفتی منیر شاکر کا ایکسیڈنٹلی ایک موت ہو گیا تو اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گئے تھے تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہیں سٹے کر لیتے تو صبح ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے ہم دوبارہ روانہ ہوں گے تو ایٹ دا اینڈ ہم سلیمان کے گھر سے پہلے سلیمان کے گھر کے پاس ایک شاپ والا تھا سلیمان نے کہا کہ یہ اچھی ویسٹ کوٹ بناتا ہے تو ہم نے کہا کہ چلو اسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کی شاپ میں گئے اس کو ناپ دینا تھا اس کو یہ آرڈر بھی دینا تھا کہ یار آپ بنا دو کیونکہ ہم نے عید کے بعد بنانے تھے عید کے بعد اسماعیل بھائی کی شادی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ یار اسماعیل کی شادی کے لیے ہمیں چاہیے اور اچھے بنانے ہیں خرچہ خیر ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے بٹ چیز اچھی ہونی چاہیے تو سلیمان نے کہا کہ یار ہم سب اسی سے بنواتے ہیں اور یہ بیسٹ ہے اپنے کام میں مطلب بہت زیادہ ٹیلنٹڈ کاریگر ہیں اور اچھے سے اچھے سٹچنگ کرتا ہے اور بہت زبردست ویسٹ کوٹ بناتا ہے تو ہم نے ناپ دینا شروع کیا یہ ویسٹ کوٹ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے دکان میں بھی بہت سارے مطلب پشاور میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ویسٹ کوٹ اگر آپ نے بنانا ہو یا کوٹ بنانا ہو یا کپڑے کی ورائٹی اگر دیکھنی ہو تو پشاور سے بیسٹ جگہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گی
باقی پنجاب کے علاقوں میں کپڑا اچھا ملتا ہے بٹ کافی مہنگا، کافی ایکسپینسو، بٹ پشاور میں اگر کمپیئر کرو تو کافی کم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ناب شب دیکھیں، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یار بس جیسے ہی گھر پہنچے تو سحری کا ٹائم ہونے ہی والا تھا، تو یہاں پر ابھی اسماعیل ناب دے رہا ہے، تو میں نے یہ بھی کہا کہ یار اسماعیل کی شادی ہے تو اس کے لیے زیادہ اچھا بنانا کہ بیسٹ لگے دولہا صاحب ہمارے۔ یہ کرنے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب گھر جا کے ہم نے سحری کرنی ہے۔ کیونکہ سنتی ټول نه کیونکہ سنتی دا ډېر بارانونه وشي که نه دا پیدا کوي دا خبره خو دا واړه واړه چې دا خو ما اورېدلي خولې نه راوځي او هغې نه هغه کېږي خو نه دي کیونکہ سنتی۔ دن کو اٹھ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد باہر آئے، ارادہ کیا کہ اب گھر جانے والے ہیں۔ ان بچوں نے ہمارا جینا آرام کر دیا تھا، مطلب نیند کا تو نام و نشان نہیں۔ صبح 10 بجے کے اٹھ کے اتنا شور انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ میں نے اسماعیل سے کہا کہ یار جلدی جاتے ہیں کیونکہ مغرب سے پہلے افطاری پنڈی میں ہی کرنی تھی اور اپنے گھر میں ہی کرنی تھی، تو اسماعیل سے کہا کہ یار جلدی سے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سلیمان کو الوداع کہا اور اڈے کی طرف رخ کیا۔ اڈے پہنچ کے میں نے اسماعیل سے کہا کہ یار ٹکٹ لیتے ہیں اور بس اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، راولپنڈی جانا ہے۔ ویسے میں جب بھی پشاور جاتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے بٹ پشاور میں دل نہیں لگتا، مطلب ایسے جیسے راولپنڈی شہر ہے نا، جیسے اپنے شہر سے پیار ہوتا ہے، تو بس ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس فوراً جتنا جلدی ہو سکے واپس آنا ہے۔ تو یہاں میں نے اسماعیل سے کہا کہ کاؤنٹر سے آپ ٹکٹ خریدو۔ یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمیں کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ آج کے لیے تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ۔ كل